السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس میں سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ ایک خط لکھیں آئی ایم ایف کے لیے کہ وہ پاکستان کی فنڈنگ روک دیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ مریم نواز صاحبہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کی طرف سے ہو گئی ہیں اور امکان بھی یہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، تو انہوں نے جو روڈ میپ دیا ہے پنجاب کی ترقی کے لیے اس میں امکانات کیا ہیں اور اس میں چیلنجز کیا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا ہمارا موضوع انٹرنیشنل موضوع ہے جس میں یوکرین کی جنگ اور پیوٹن کے لیے یوکرین اتنا اہم کیوں ہے، اتنا دل کے قریب کیوں ہے اور کب سے یہ گیم جاری ہے، اور آخرکار جو کہ جنگ پر منتج ہوئی بات۔ تو ان تینوں موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے۔ تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب کو زحمت دی ہے ہمارے پروگرام میں۔ آج وہ مہمان ہوں گے ان تینوں موضوعات پر گفتگو کے لیے۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مبشر صاحب۔ بانی پی ٹی آئی ایک اور حملہ، اور حملہ میرے اور آپ پر نہیں ہے، کسی سیاست پر نہیں ہے، ریاست پر ہے، ملک پر ہے۔ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ اس کی ایک ہسٹری ہے جو کہ میں شاید آگے جا کے آپ سے پوچھوں۔ تو یہ کیا ہے اتنی ڈیسپریشن؟ یہ ایک شکست خوردہ بندے کی جو ایک موو ہوتی ہے ڈیسپریشن میں، وہ نظر آ رہی ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہے یہ۔ بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے بھی کر چکے، جس کے نتیجے میں اگلی گورنمنٹ کو آ کے جو کرنا پڑا، اگر تاریخ آپ کہتے ہیں تو تھوڑی سی ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ لکیریں نکلیں جی، بالکل نکلی وہ جب ہمارے ناظرین بانی پی ٹی آئی خود لکیریں نکال رہے تھے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے، اور جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے اور کامیاب بھی ہو جائے گی، ہر طرف سے انہیں نو ہو گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے میں ایک خطاب کرتے ہوئے ساری سبسڈیز جو تھی وہ آلموسٹ ریسٹور کر دی تھی، جو کہ آئی ایم ایف کو ایک پیغام تھا، چلیے آپ نے جانے اور اگلی حکومت جانے۔ اور جو آپ نے لفظ استعمال کیا، ناک کی لکیریں نکلوائی گئیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، کیونکہ اس وقت ہمارے حالات تو اس طرح کے تھے، اور یہ ایمانداری کی بات ہے چونکہ نہیں، وہ بھی ایک کم ایشو تھا کہ آپ سیاست پہ کھیل گئے۔ جی بالکل، میں آپ کو اس کی لیکن میں اکنامک اس کا فال آؤٹ جو ہوا وہ آج جب پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے دوسرے کمپوننٹس کو کتنی مہنگائی ہو گئی، انفلیشن ہو گئی اور 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو اصل ذمہ دار تو بانی پی ٹی آئی تھے جی، اگر، اور اس کی تائید شیخ رشید کے الفاظ میں ہوتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے تاکہ اکانومی کولیپس کر جائے، اور کر گئی ہماری، لیکن بچا لیا بہرحال سمہو۔ اب دوبارہ جب ہمیں ایک تو ان کی قسط بھی ملنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پروگرام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں $6 بلین کے۔ نہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جی کہ جی آپ نے کچھ سیاست کھیلی ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ملک بھی نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور اس کی ہسٹری بخاری صاحب یہ ہے کہیں ڈیسپریشن میں بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں ہے کہ اب میرا آم اوور، میں جلدی اب حکومت بھی بننے جا رہی ہے، اور اسی ڈیسپریشن میں انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ موو کی، اور بلکہ تازہ ترین بھی آج کا جب انہوں نے کورٹ میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ وہ خط لکھ دیا ہے اور آج وہ چلا گیا ہوگا۔ اچھا، وہ سٹینڈ کر رہے ہیں، سٹینڈ کر رہے ہیں اس پہ، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا آؤٹ کم، اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہمارے ریاست پہ اور ہماری قوم پہ کیا آئے گا، اور سیدھی نظر آ رہی ہے کہ جب انہیں یقین ہو گیا ہے جی ایک گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ بننے جا رہی ہے اور ایک پروونشل لیول پہ جو بڑا پروونس تھا جس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے دوبارہ ایک اٹیک کیا ہے۔ اسے میں مطلب ڈیسپریشن میں ایک ڈرون اٹیک ہی کہوں گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت بھی سموتھلی کام نہ کرے، عوام کی زندگی مشکل ہو۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، جی اس میں ہم ان کی کرکٹنگ جو ایج ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، کہ جب میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹیم بھی نہیں۔ جی بالکل، جب وہ جاوید میاں داد کو کپتان بنا دیا جاتا تھا تو پھر جناب پاکستان کے لیے کھیلتے بھی نہیں تھے، جی بالکل، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔
پھر جس طرح جو انہیں سفارشی لانے والے تھے کرکٹ میں ماجد خان جاوید برکی، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کو یاد ہے، اور آگے بھی پھر وہی ٹریک ریکارڈ وہی رہا۔ 2014 میں، اب ہم کرکٹ سے آگے آ جاتے ہیں، یہ میں نے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتایا کہ تب بھی یہی حال تھا کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 2014 میں آپ کو پتہ ہے چینی صدر کا دورہ لیٹ ہوتا رہا اس دھرنے کی وجہ سے، اور پھر اسی دھرنے کی وجہ سے آپ کی حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو دبئی میں جا کر مذاکرات کرنے پڑے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بالکل۔ پھر اس سے تھوڑا سا ماضی قریب میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے وہ شوکت ترین کی اور وہ تیمور جھگڑا کی وہ آڈیو بھی آئی اور محسن لغاری کی بھی آئی، اور بلکہ محسن لغاری صاحب نے ریزسٹ کیا، سلوٹ ٹو ہم۔ انہوں نے کہا کہ قوم اور ملک کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب یہ آ گیا کہ اب خود سے ڈائریکٹ ان کے جو لائر ہیں انہوں نے آ کے کہا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ بھی وہ خبروں میں بھی آ گیا کہ رپورٹرز کو بتایا کہ ہم نے تو خط لکھ بھی دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کی کوئی سزا نہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کہ آپ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک جو ہے اس سے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، اور IMF کا پروگرام کتنا ہمارے لیے اہم ہے۔ مسئلہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کی کوئی سزا نہیں، اور ملک دشمنی کیا ہوتی ہے؟ اس پہ اگر توصیف خان صاحب آج میں یا آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی انٹرنیشنل ڈونر کو ایسا خط لکھیں اور قوم اگر دیکھ لے تو ہمیں وہ جوتے مارے گی۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں، ریل کی پٹری کو بم سے اڑانے والا ہی صرف ملک دشمن ہے؟ یہ تو پوری 25 کروڑ آبادی کو اڑانے والی بات ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یا میں اگر خدا نہ خواستہ ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کسی کو کوئی خط لکھ دیں اور وہ اگر منظر عام پہ آ جائے، ہم پہ ٹریزن کیس ہوگا۔ جی بالکل، اور ہونا بھی چاہیے، بالکل ہونا بھی چاہیے۔ میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، جب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ اس خط کے جواب میں، اور میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ، مطلب میں تو بات کہنے کا عادی ہوں، ہولڈ بیک نہیں کرتا میں، اس پہ کیس ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پہلے سافٹلی لیا، شوکت ترین پہ کیوں کیس نہیں ہوا؟ جی بالکل، جھگڑا پہ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ کسی کی ذاتیات کا نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے، آپ کا پولیٹیکل وینڈیٹاز کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے ریاست پاکستان اور اس میں بسنے والی عوام کا۔ وہ یہ جتنی ڈیلز ہوتی ہیں اس کے ثمرات بہرحال سامہاؤ عوام تک آنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ڈیلز نہیں ہوں گی تو عوام کے حالات بدترین ہوں گے، اور عوام قربانیاں دے رہی ہے اسی وجہ سے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہماری تھوڑی سی بطور ریاست ہم کمزوری کی طرف جائیں گے، کیوں اکانومی کمزور ہوگی۔ یہ تو ہم انجیکشن لگا رہے ہیں نا اکانومی میں، تو جب اس انجیکشن کو ہی آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک جرم ہے، اور اس کو باقاعدہ، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں، اس کو جرم کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو PDM کی حکومت کو شوکت ترین کے خلاف مقدمہ کرنے سے باز رکھ گئی ہے، ورنہ وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ بھی پیچھے سے ظاہر ہے ان کی موصوف کی ہی ہدایت ہوگی کہ یہ تیمور جھگڑا تک بات پہنچائی جائے، اور وہ پھر وہ کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا جی وہ بس اس نے فلاں نے شوکت ترین سے کہ جی وہ فلاں نے ٹیپ کر لی تو اس وجہ سے، یعنی کہ انہیں جرم کا احساس نہیں ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات، یہ کسی اور ملک میں نے سنی بھی نہیں۔ دیکھیے یہ بانی چیئرمین کے ذہن میں ایک خبت ہے، اور وہ خبت میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک وہ خبت کو کچھ ہم سافٹ نہیں کر دیتے جب خبت کا کہہ دیتے ہیں، میں تو اسے آپ تخریب کاری نہیں سمجھتے؟ میں جرم کہہ چکا ہوں، تخریب کاری، جرم تو جرم ہوتا ہے، اس کو تخریب کاری میں چاہے وہ آپ خبت میں کریں، کسی لالچ میں کریں، لیکن اس میں قصور ہے ہمارے ان بھولے لوگوں کا جنہوں نے بانی چیئرمین کو ایک کلٹ بنا دیا اپنے تئیں، کہ وہ جھوٹ بولیں وہ سچے ہیں، وہ غلط کریں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب ایک بندے کو یہ آپ امپریشن دے دیں گے کہ جناب آپ تو امپیکبل ہیں، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا، میرے سپورٹرز میرے پیچھے ہیں، تو پھر وہ ایسی فالیز کرتا ہے، اور یہ ان کے سپورٹرز کو بھی آپ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ایک میس لیول پہ عوام الناس کے لیول تک پہنچایا جائے۔
اگر وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے رہیں گے تو وہ ان کے دور میں تو وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے دور میں بھی لوگوں کو ایسی. پتہ چلنا چاہیے کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے. تو یہ حقیقت ہے. ان کے اقتدار کے علاوہ، ان کو اپنے اقتدار کے علاوہ کسی چیز کی کوئی مطلب کہ عزت عزیز نہیں، نہ ملک کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ کوئی اور چیز عزیز ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کو پتہ ہے یہ ملک کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے اس وقت، ہمارا وہ پیکج آنا. جی بالکل. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور اٹ از انفیکٹ تھرڈ اٹیمپٹ جو آپ کی سوورینٹی پہ ہو رہی ہے کہ آپ کے ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، اور پھر لوگ یہ شاید مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے پھر لوگ مسیحا کے طور پر لیں، اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بالفرض. یہ ایک خوف ہے، سوری میں ایڈ کر لوں، یہ ایک خوف ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے معیشت ٹھیک کر لینی ہے اور میرا فیوچر بلیک ہوتا جائے گا. یہ پوائنٹ ہے. اور اس کی میں آپ کو مزید، آج پنجاب اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دوبارہ، خیر وہ آپ کو پتہ ہے اکانومی کے اوپر ٹھیک ہے پچھلے دور میں کنٹروورسی ہو گئی ہے ایک، لیکن وہ بھی وجہ ہم بتا چکے ہیں. جب جیب میں پیسے ہی نہیں ہے تو کنٹروورسی تو ہونی تھی. ہاں جی. انہوں نے ایک بات تو یہ اسی حوالے سے کہ یہ افسوسناک ہے کہ جب ریاست تھوڑی سی کمزور ہے معاشی فرنٹ کے اوپر، تو اس طرح کا خط لکھ دینا ایک ایسا لیڈر جو کلیم کرتا ہے کہ میں جناب بڑا پاپولر ہوں اور میں پاکستانی ہوں. اب وہ پاکستانیت کا نعرہ کدھر گیا؟ مذہبی ٹچ ہے، سلیبریٹی ٹچ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹچ ہے، اور نکلتے اندر میں. دوسرا انہوں نے یہ بات کہی آج کہ اب میں زیادہ وہ نہیں کرتا کلیم، لیکن آنے والے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے یہ ڈیفرنس آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ ول ہو عوام کو ریلیف دینے کی، وہاں پہ کچھ آ سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے تو اپنے تئیں کوشش کی، اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر پریشر پرفارمنس جو ہے نا وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. جی میں ویسے ہم اس پر ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ جب انڈر پریشر آپ کی ہوتی ہے گورنمنٹ کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. انڈیا کی کلاسک اگزامپل ہے منموہن سنگھ کی، جو حکومت جو تھی وہ مخلوط تھی، تو وہ آپ کچھ نہ کچھ. اس سے پہلے ماضی میں آپ دیکھیں آئی کے گجرال صاحب جب آئے تھے، مخلوط حکومت تھی، اور انہوں نے اسمارٹلی اکانومی کو ذرا اسٹرینتھن کرنے کے بعد ری الیکشن کروا دیے. تو انڈر پریشر حکومتوں نے کام کی. اچھا، میں اس میں نا ایک اور بھی بات، یہ اس موضوع پہ مجھے بڑی تکلیف رہی ہے. رات بھی میں سوچتا رہا اس بات پہ، ابھی بھی میں یہ سوچتا رہا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکا. اس کے باوجود اتنی ڈٹائی کہ آج انہوں نے کہہ دیا میں نے لیٹر لکھ بھی دیا ہے. کمال نہیں ہوگی، کہیں سے کوئی جسٹیفائی پی ٹی آئی والا کوئی نہیں کر سکا. چلا بھی گیا ہوگا. میرا خیال ہے جیل جو ہے نا شٹر کر رہی ہے. وہ اب کہتے ہیں جی جیل بڑی بہادری سے کاٹ رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، ورنہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، ٹانگ پہ پٹی، سر پہ کنٹوپ، اور جیل سے بچنے کے لیے ویل چیئر، یہ سارے ڈرامے بھی ہم نے دیکھے. اس سے پہلے وہ ایک کہتے ہیں میں نے 8 دن جیل میں گزارے تھے. وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں 6.5 دن. وہ 6.5 دن بھی نہیں ہے، وہ 4 دن ہے. وہ میں نے وٹنس ہوں. میں آپ تو ڈی جی خان جیل. جی میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، تو اس پہ نہ ہی تبصرہ کریں. نہیں، میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے ایک ایسا شخص جو اس طرح کے مذموم مقاصد میں جو ہے وہ اس وقت انوالو ہو، اس کے لیے جیل میں جو سہولتیں ہیں اس پر بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. اسی وجہ سے اٹک سے اڈیالہ آئے تھے کہ بھی سہولتیں ملیں گی، تو اس پر ضرور میرا خیال ہے سوچنا چاہیے. کسی رعایت کے مستحق نہیں. میں ذاتی طور پر تکلیف میں ہوں. سہولتیں تو انہیں مل رہی ہیں، جو سہولتیں ہیں وہ آپ اور میں جیل جائے نا، جو باقی جو ہے نا ہمیں نہیں ملیں، جو میرے جیسے کہتی ہیں ویسی سہولتیں ملیں، پھر ان کو پتہ لگے. میں تکلیف میں ہوں، اور یہ ساری باتیں تکلیف سے کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں بالکل سیم ہی، کیونکہ ہم نے تو ایک دیکھا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر واپسی پر اگلے موضوع پر گفتگو ہوگی. مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی حامی تنظیموں پر پابندی لگا کر کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی ایک اور کوشش کی ہے. بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک حریت پر پابندی عائد کر دی ہے. اس سے قبل بھارت نے مسلم لیگ جموں کشمیر پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی قیادت حریت رہنما مسرت عالم بٹ کر رہے تھے. مودی حکومت پہلے ہی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جماعت اسلامی، جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ، دختران ملت،
और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी लगा चुकी है। मोदी हुकूमत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की हामी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मज़मूम एजेंडा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। खुश आमदीद नाज़रीन। बुखारी साहब, दूसरा भी अहम मौजू है जो सियासत से मुतल्लक है, सियासत और सियादत और रियासत से मुतल्लक। मरीम नवाज़ साहिबा नामज़द वज़ीर आला पंजाब और इम्कान भी है कि वज़ीर आला बन भी जाएंगी। उन्होंने कुछ रोड मैप का भी ऐलान किया है, कोई आईटी सिटीज़ भी बनाने का ऐलान किया है, कुछ उन्होंने हेल्थ का मामलात का भी और एजुकेशन पर बड़े इनकलाबी बातें की हैं। कैसा देख रहे हैं? डिलीवर तो वो पहले भी ये ख़ानदान शहबाज शरीफ की शक्ल में, नवाज शरीफ भी इवन एज वज़ीर आला पंजाब वो डिलीवर तो कर चुके हैं, तो लोगों को थोड़ा बहुत यकीन तो पहले से होगा। तो मरीम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला पंजाब कैसे देख रहे हैं? अच्छा, देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा हामी हूँ और मैं उनकी नामजदगी के ऊपर ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जो है ना, अब ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स ना, इन्हें लीजिएगा, बेहतर डिलीवर करती, कोई शक, ठीक है, बेहतर। अगर वो घर अच्छा संभाल सकती हैं तो वो किसी भी यूनिट को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। उन्हें रोड मैप दिया, वो इस बात की अलामत है कि एक मदरली बिहेवियर भी तो वो भी होता है। दूसरी बात यह है कि उन्हें रोड मैप दिया, ये इस बात की अलामत है कि वो पहले से होमवर्क कर रही थी। उन्हें जो इंडिकेट किया गया होगा, आपको पता है कि हमें भी अंदाज़ा हो गया था कि अब ये सीएम आ रही हैं, उसी दिन उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उसी दिन से वो एक्सपर्ट्स को बुला के मेहनत कर रही थी, तैयारी कर रही थी, चीज़ों को समझ रही थी। वो भी समझदार हैं माशाल्लाह, इसमें मुझे कोई शक नहीं, वो डिलीवर करेगा। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो जो बेंचमार्क उनके वालिद मुहतरम और उनके चचा ने सेट किया पंजाब में, उस बेंचमार्क को क्रॉस करना है, उसी को क्रॉस उनका कंपेटिटर अपने घर में है। 2 दफ़े 85, 88 में वालिद साहब, 97, 2008, 2013 चचा, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने डिलीवर किया पंजाब में, मुझे कोई दो राय नहीं है उसमें। और उसमें से अगर एक स्टेप भी ये पीछे रह गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी, क्योंकि कंपटीशन उनके साथ है। अब उन्हें एक स्टेप आगे जाना है। उस्मान बुज़दार के साथ नहीं है, नहीं, उनका कंपटीशन अपने चचा और अपने वालिद के साथ है, और अब उन्होंने एक स्टेप आगे जाएंगी तो वो परफॉर्मेंस कंसीडर होगी। अगर एक स्टेप पीछे रह गई तो परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त उनके वालिद मुहतरम जो है मियां नवाज शरीफ, वो उनकी पूरी सुपरविजन कर रहे हैं। मेरा ख्याल वो बैठेंगे यहाँ पे और जी, और पहले भी जितनी मीटिंग्स हुई वो बैठे। लेकिन दूसरी बात देखिए, आपको ये नहीं लगता कि इनके पास टीम ऑलरेडी मौजूद भी है? क्योंकि इवन ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिशियंस में भी नून लीग ने बेहतर बिल्कुल, देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना। इतना लंबा अरसा पंजाब में हुकूमत की नून लीग ने, और टीम उनकी जो टीम थी वो रिटायर होके भी जिनकी एक्सपर्टीज देखी वो इनके साथ अटैच हैं अभी तक। लोग जो बाद में आने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी इनका दौर देख चुके हैं, वो जानते हैं। और मरियम के बारे में तो ये भी पता है कि डिसिप्लिन्ड हैं और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हैं। तो लोग ये था कि ये एक वज़ीर आज़म को होना बिल्कुल होना चाहिए। लोग कहते थे ये कैसे स्मूथ और ब्यूरोक्रेसी को काबू करेंगे, तो वो मैंने कहा डिसिप्लिन्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं, और पीछे एक लंबा उनका हैवी पैकेज है, लेगेसी है पूरी फादर और चचा की सूरत में। तो उनके लिए ये कतन कोई मसला नहीं होगा। तो बात वही कि जो उन्होंने रोड मैप दिया है, मुझे लगता है वो डूएबल है, उसको अचीव भी कर लेंगी। चैलेंज सिर्फ एक ही है कि अपने चचा और अब्बा के बेंचमार्क से आगे जाके, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा सा भी माइनर 1% भी कसर रह गई तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा मरीम के लिए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उन्होंने हेल्थ में भी ऐलान किया कि हम काम करेंगे, तालीम के भी, एग्रीकल्चर, यूथ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन, आईटी बनाने का भी 5 यूनिवर्सिटीज अनाउंस। ये दुआ करें कि वो छोटे शहरों में जाएं। एक चीज़ जो मुझे फील होती है कि उन्हें एड्रेस करनी चाहिए या ज़रूर उनके नोटिस में होगी कि ये बड़े शहर बहुत बड़े हो गए हैं। लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड।
تو اس معاملے میں کوئی روڈ میپ میں نے نہیں سن سکا کہ اس کے بارے میں لاہور کو بڑھنے سے روکیں گے. اور میرا خیال روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے شہروں کو زیادہ ڈیولپ کیا جائے, لوگوں کی شفٹنگ کم ہو. تو اس پر بھی ہم اپنی طرف سے مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھا جائے. 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے, بہت بڑی آبادی ہے, منی پاکستان ہے. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ ابھی میرا خیال انہوں نے روڈ میپ میں اعلان نہیں کیا. میں حیران تھا اور میں نے لکھا بھی اس کے بعد کہ 2 چیزیں جو ہیں خصوصی طور پہ مسنگ تھیں. وہ ایک ماحولیات. جی, ماحولیات چلیں اسی میں آ گیا نا جی, جو لاہور کا ماحول میں وہی عرض کر رہا ہوا پڑا. اس میں لاہور تو سب سے پرائورٹی پہ ہونا چاہیے. اسموگ ہمارا جو ہے ماحولیات کے حوالے سے روڈ میپ انہیں دینا پڑے گا, اور صرف یہ نہیں کہ صرف اسموگ کے حوالے سے. مثلا لاہور کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے. آپ کو لاہور کے جو 90 ٹائپ آف برڈز تھے وہ نظر نہیں آتے. اب آپ کو کائٹس نظر آتی ہیں, چیلیں, کوے. جو جہاں فصلیں تھیں, باغات تھے, سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, تو وہ پھر کہیں سلسلہ رکنا ہے نا, تو وہ تو گورنمنٹ ہی روک سکتی ہے نا. جی بالکل بالکل. پھر ہی پرندے واپس آئیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی بات, یہ ڈیولپمنٹ ایک ہی شہر کے ارد گرد کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک ہی شہر کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی ہمیں بار لگانی پڑے گی کہ نو مور. اور پلاننگ اس کے لیے ضروری ہے, وہ یقیناً. دوسرا یہ کہ یہ جو بریجز ہیں اور پل ہیں, سڑکیں ہیں, کانکریٹ, اس سے ہٹ کر بھی تو کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. اور یہ سارا کچھ چھوٹے شہروں میں اگر شفٹ ہوگا تو لوگوں کی یہاں پر شفٹنگ کم ہوگی. لاہور ایک جگہ رکے گا, اس کو پابندی لگا کے بھی روکنا پڑے گا, تو اس سے اسموگ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ انہیں لیجسلیشن کروانی پڑے گی جی, اور دوسرے ڈسٹرکٹس کو ایسا ڈیولپ کریں کہ لوگ جو ہیں لاہور آنے کی بجائے. اس میں انہوں نے کہا تو ہے کہ 40 ڈسٹرکٹس ہیں, اور میں ان کو اور پھر ایک کانسٹیٹیوئنسی کو بھی ڈسٹرکٹ کے طور پر دیکھوں گی. لیکن اس میں یہ جو معاملہ ہے نا, یہ اسپیسیفکلی انہوں نے مینشن نہیں کیا, جو بہت پریشانی کا باعث ہے. نہیں, لیکن اٹس ناٹ اونلی لاہور نو, پنڈی بھی, جی بالکل, راولپنڈی, فیصل آباد, گوجرانوالا, ملتان, معاملات زیادہ خراب ہو گئے. سیالکوٹ ایون فار دیٹ ریزن, وہ تو اس کی آب و ہوا ذرا دوسری سائڈ سے وہ مینج ہو جاتی ہے, وہ مینج ہو جاتی ہے. ایک اور اہم چیز جو انہوں نے مس کی, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ جو ٹیبو ہے اس کو بھی توڑنا پڑے گا. یہ جو ہم بیوروکریٹک ہمارے سیکرٹ کاؤز ہیں, میں پولیس کی بات کر رہا ہوں, انجسٹس کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. 1. دوسرا یہ کہ پولیس کلچر میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. ہر دفعہ نعرے لگتے ہیں, لیکن اس اگر کوئی ول بھی ہے نا, تو وہاں پہ کام اس لیے نہیں ہوتا کہ بہت جگہوں پہ کمپرومائزز آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کرنے پڑ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کے اس روڈ میپ میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں, یہ واقعی میں لوگ جب جائیں تو دہشت محسوس نہ کریں, بلکہ کمفرٹ زون ان کے لیے ہوں کہ وہاں سے انہیں عدل ملے گا. کتنے آئی ٹی سٹیز انہوں نے بنانے کا اعلان کیا ہے؟ 5. انہوں نے 5 یونیورسٹیز اور سٹیز, یعنی یونیورسٹیز کا اعلان کیا ہے. میری دعا یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں جائیں. میری بھی دعا یہ ہے. ہمارے ہاں تو ہے نا, جی, ہمارے ہاں تو ہے جو ہے عرفہ کریم ٹاور والی یونیورسٹی. اس کے علاوہ ہماری تمام یونیورسٹیز جو ہیں آئی ٹی کی تعلیم دے رہی ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس آئی ٹی بنے ہوئے ہیں, تقریباً ہر یو ای ٹی میں بنے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ میں ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آئی ٹی یونیورسٹیز جو ہیں اسمالر ٹاؤنز میں اگر شفٹ کریں, اگر سٹیز بنانے ہیں, آئی ٹی پارکس اور سٹیز بنانے ہیں, تو پھر ظاہر ہے نیچے جائیں تاکہ لوگ وہاں پر رہیں, ان کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کریں جہاں پر وہ رہتے ہیں. کیونکہ اگر وہ صرف ادھر ہی فوکس کریں گے تو جس بات کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ جو ایگزوڈس ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ لاہور میں, اور لاہور کی آبادی پھیلتی جا رہی ہے, ساتھ لاہور پھیلتا جا رہا ہے, پھر اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا بخاری صاحب, وہ جتنے بھی آپ وسائل جھونک دیں بالکل وہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم گاؤں محلے کی سطح پر, ایون دیہات میں جا کر جو سیویج کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے, اور یعنی جو بھی وہاں پر گندگی ہے اور جو کوئی کچی سڑک نہیں ہم رہنے دیں گے, یہ گاؤں کی منزل تک یہ کہا. خیر پہلے بھی کیا ہے انہوں نے, یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بھی یہ ہوتا رہا, تو اب بھی وہ کرنے جا رہی ہیں, لیکن وہ زیادہ ڈیٹیلنگ میں جا رہی ہیں میرا خیال ہے. بہت ڈیٹیلنگ میں جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اس بات کا ادراک ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ وہ ڈیٹیلنگ میں اس لیے جا رہی ہیں کہ وہ اپنے فارمر پرفارمنس کو بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہ بھی میرے پاس جو ہے
وہ نمونہ بھی تو میرے والد اور چچا ہی ہیں جن کو میں نے دیکھ کر آگے چلنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون سا معاملہ ہے جو انہوں نے مینشن کیا یا جو نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے؟ ایگریکلچر سیکٹر پہ انہوں نے بات کی ہے، اب روڈ میپ ان کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگین ہم یہی چاہیں گے کہ کوئی پالیسی ایسی بھی بنانی چاہیے جس میں آپ ایگریکلچر لینڈ کو کمپرومائز نہ کریں۔ وہ اگین وہ ڈیولپمنٹ والا معاملہ آ گیا۔ ہاں جی، تو وہ نہ کریں، اس پہ ایگریکلچر پالیسی بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے اس پہ پالیسی ہے نہیں کہ یہ گرین ایریا ہے، یہ براؤن ایریا ہے، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے نا، اس پہ تو اسٹرکٹ قسم کی لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ وہ تو حکمرانوں پہ ہے نا کہ وہ کمپرومائز نہ کریں۔ تو یہی ہے نا کہ وہ میرا خیال ہے اگر وہ لا میں آ جائے نا وہ زیادہ بہتر ہو، اس پہ لا پروملگیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، ورنہ پالیسی وائلیشن آسان ہوتی ہے، بڑے آرام سے کوئی بھی آ گیا تو وہ جب لا بن جائے گا تو آنے والے دنوں میں پھر وہ اس طریقے سے چھیڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے وہ خود، میں یوتھ کے لیے پوچھ رہا تھا، سی ایم خود آئی ہیں، ینگ ہیں اور خاتون ہیں، اینڈ ان فیکٹ شی واز ایڈریسنگ ینگ پیپل۔ بالکل، اور میں چاہوں گا کہ وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے، کیونکہ اگین 50% آبادی اپنی جگہ پہ ہے، جی میرے خیال 51 ہے شاید، 51، اس کے لیے انہیں کچھ کرنا پڑے گا، بڑے ریولوشنری قسم کے کوئی منصوبے دینے پڑیں کچھ گے۔ قرضوں کا بھی اعلان کیا یوتھ کے لیے، جی وہ آئی ٹی جو سٹیز ہیں وہاں پر، جی اس میں میں یہ عرض کروں قرضے دیں گے بلا سود کہ آئی ٹی یونیورسٹی میں بھی آپ ہو جاتے ہیں، جب قرضوں کی بات آ جاتی ہے تو اس میں آپ اکثر دیکھیں کہ میل یوتھ جو ہے وہ زیادہ اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایون ہاں علیحدہ سے کچھ انہیں کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا ایک ریولوشنری سٹیپ ہوگا، اور اندازہ ہوگا پنجاب کی خواتین کو کہ ایک خاتون سی ایم ہیں، اور ان کی ظاہر ہے یہ ڈیفرنس تو پتہ لگنا چاہیے پبلک کو، کبھی ایک خاتون جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر آئی ہیں، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ وہ بڑے بہتر طریقے سے دیکھیں نا، اگلی جو دنیا ہے جو اس وقت ہے وہ آئی ٹی کی دنیا ہے، اے آئی ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ آپ صرف اب ایگریکلچر پہ یا کپڑے چادریں ٹیکسٹائل ملز کے ذریعے ایکسپورٹ کر کے صرف ملک اب ترقی نہیں کر سکتا، بہت سے ملک ایسے ہیں جو اس کے بغیر انہوں نے آئی ٹی ٹیکنالوجی پر بھی اتنے پیسے بنا لیتے ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے پرائرٹی تو بہترین ہے کہ ہم آئی ٹی کی طرف جائیں اور وہاں پر اپنی پروڈکشن کریں اور اس سے زر مبادلہ کمائیں۔ دیکھیے یہ جدید سوچ ہے نا، اور انہوں نے پلس، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے مریم نواز جو ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سوشل میڈیا پریزنس جو ہے ویک ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس پہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس کو پہلے فعال کیا سوشل میڈیا کو، پھر جب 2013 میں ان کی حکومت بنی نے چیئرپرسن بنایا گیا یوتھ افیئرس کا، پرائم منسٹر پروگرام تھا، ہاں جی، اور انہوں نے وہاں بھی بلکہ ہیلتھ کارڈ کو بھی دیکھتی رہی ہیں، تو یہ انہیں تجربہ ہے اور انہیں یہ بھی ادراک ہے کہ فیوچر جو ہے آئی ٹی کا ہے۔ لیکن پاکستان کا ایک اور مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے لٹریسی ریٹ۔ پہلے آپ لٹریسی ریٹ بیسک اس لیول پہ لائیں جہاں پہ آپ آئی ٹی کو بہتر طریقے سے، اس سیکٹر کو بہتر طریقے سے، کیونکہ یہ بیٹر یوز تو پاپولیشن نے کرنا ہے، آپ کی ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہوگی تو آئی ٹی کا بہتر استعمال ہوگا، اور آئی ٹی ایک اکانومی، اور اگر وہ بیٹر ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو جو برا استعمال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور انفارمڈ سٹیزن ایجوکیٹڈ ہوں گے تو انفارمڈ سٹیزن ہوں گے، اور اس طرح بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے، جس کا ہم کلٹ کو فیس کر رہے ہیں، ہماری ریاست فیس کر رہی ہے۔ سو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو معاملہ ہے ایگریکلچر کا، دوبارہ چونکہ ہماری فارچونیٹلی اکانومی جو ہے وہ ایگری بیسڈ ہے، اور اس کو ہم ڈیمیج کرنا شروع ہو گئے تھے ماضی میں، تو اب اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی یقیناً، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے 24 کروڑ میں سے کم از کم 50% عوام جو ہے نا وہ ہائیلی اسکلڈ ایجوکیٹڈ ہو، تو آئی ٹی کے سب لانگ ٹرم گول میں تو پھر ظاہر ہے یہ رکھیں گے تو آگے کام چلے گا۔ لانگ ٹرم گول میں ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ کو ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پہ جو سٹیپس لینے ہیں، ان میں ریوائیول آف اکانومی میں جو بہترین ہے کہ آپ اپنے ایگری سیکٹر پہ زیادہ توجہ دیں اور اس کو برباد ہونے سے روکیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر نہ ہو۔ ناظرین،
एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और अपने फिर तीसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सरफहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पेडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन। बुखारी साहब, तीसरा हमारा इंटरनेशनल मौजू है। प्यूटन रूसी सदर हैं और मेरे ख्याल चौथी दफ़ा वो सदर बने हैं 2018 में जी। और एक यूक्रेन है जी। अच्छा, रशिया में ये समझा जाता है कि ये एक ऑब्सेशन भी है उनका, रूसी सदर प्यूटन का। और जब 23 फरवरी को मैं बल्कि अपने अक्सर नाजरीन को बताता हूँ कि ये जो हमारा तीसरा सेगमेंट होता है ना, इसमें कोई एंकर और एनालिस्ट नहीं होता, दोनों एनालिस्ट होते हैं या दोनों एंकर होते हैं, तो ये डिस्कशन है। तो 2014 में 23 फरवरी को जब ओलंपिक्स हुए तो उसी दिन उन्होंने जो है एक सुबह को इजलास की भी सदारत की, जिसमें 3-4 लोग शामिल थे। और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि जो क्रीमिया है, जिसको क्राइमिया भी कहते हैं, जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, उसको रूस का हिस्सा बना लिया जाए। फिर उसको बड़े तौर तरीके से बनाया गया। वहाँ पर आपके वो नकाबपोश लोग गए, रशिया के जो फ़ौजी थे, उन्होंने जाके वो जी कब्ज़ा कर लिया दारुल हुकूमत पे। अपने एक लॉयल को वो जो है उन्होंने बना लिया वज़ीर आज़म। फिर उसने इल्हाक़ का ऐलान कर दिया, वो यूक्रेन से जो है वो अलहदगी का ऐलान हो गया। फिर फेडरल असम्बली में ले आए पुतिन और वो मामला तय हो गया। तो क्या ऑब्सेशन क्या है, इसके बारे में कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी ही मीटिंग थी जैसी अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए ब्रेज़नेव ने की थी। तो ऐसे ही 3-4 लोग वो थे। तो ये उनको ना, वो जैसे आप कहते हैं ना धरती माँ का पुत्र, वो रशिया में करोड़ों लोग उन्हें ये समझते हैं पुतिन को कि ये रिवाइवल कर रहे हैं। तो क्या क्लेम क्या है क्राइमिया के बारे में? तो वो कहते हैं कि ये हमेशा से रशिया का हिस्सा था और 1954 में ख्रुश्चेव ने इनको यूक्रेन के साथ अटैच करवाया था, वरना ये तो रशिया का हिस्सा था। तो क्या खतरात वो क्या देखते हैं यूक्रेन के हवाले से, और ऑब्सेशन क्या है कि यूक्रेन को वो हर सूरत में फतह करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जितना स्टडी किया है ना तौसीफ साहब, एक तो ये कि ये सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि जैसे हमारे बहुत से अजीज़ों का अरब सरहद पार रहते हों, तो एक बहुत बड़ा चंक जो आबादी का इंटरकनेक्टेड है दोनों साइड जी। एक तो ये, फिर ट्रेडिशंस और कस्टम्स वो भी तकरीबन मोर और लेस एक जैसे। देन रिसोर्सेज, यूक्रेन आप रिसेंट ईयर्स में अगर देखें तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। लेकिन इससे भी हट के जो मुझे बात समझ आती है कि यूक्रेन के बॉर्डर के साथ जो मुल्क हैं, पोलैंड हो गया, उसमें हंगरी हो गया, उसमें जो फॉर्मर था, बल्कि यूक्रेन की उस साइड का हिस्सा कभी पोलैंड का हिस्सा हुआ करता था, स्लोवाकिया हो गया, ये सारे नेटो जी मेंबर्स हैं। और यूक्रेन की बातचीत जारी थी जब ये बहुत तैयारी थी कि सारे मामलात हुए। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, अहम फैक्टर है।
ان کا اپنی جگہ پہ ایک وہ موجود تھا پیوٹن کا ہمیشہ سے کہ کسی طریقے سے، اور وہ بہتر تھا، یعنی اسٹریٹجی جو سمجھ آتی ہے کہ جیسے آپ نے کریمیا کی بات کی یا کرائمیا کی بات کی، ویسے ہی تھی کہ کیو کو بھی کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈونبس کی طرف توجہ دی، اب دیکھیں اس کا کیا نکلتا ہے حل۔ لیکن یہ جو نیٹو والا مسئلہ تھا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ، میں نیٹو کی طرف آتا ہوں، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جب 1991 میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا، جب رشیا کی بالکنائزیشن ہوئی، تو اس وقت بھی لوگوں کا خیال تھا کہ یوکرین جو ہے وہ اسے رشیا کا حصہ بنایا جائے۔ کلیم یہ کرتے ہیں رشینز کہ بھی یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو پولینڈ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو تب اس وقت کے یوکرین کے رہنماؤں نے یہ چاہتے تھے کہ ہم فتح کر لیں، بلکہ اس میں ایک ریڈ لائن بھی کریٹ کی گئی کہ جو رشین لوگوں کی اکثریت والا جو علاقہ ہے یوکرین کا، جو اب بھی رشیا کے زیر قبضہ ہے اس وقت، اس کو کم از کم رشیا میں ضرور شامل کر لیا جائے۔ بالکل۔ تو اس وقت کے رہنماؤں نے عقل مندی سے یہ جو ہے وہ اس سلسلے کو روکا۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد ایک 94 میں بوڈاپیسٹ میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں امریکہ بھی شامل تھا، یوکرین بھی تھا اور رشیا بھی تھا۔ اس میں جو ہے وہ ایک سرحد بھی جو ہے وہ مان لی گئی۔ پھر اس میں جو اٹامک ہتھیار تھے یوکرین کے وہ اس نے ڈسمینٹل کیے، ایون اس نے جو نیوکلیئر ان کے وہ جو پلانٹ ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے والے وہ بھی ختم کر دیے، اور اس کے بدلے روس نے انہیں گیس کی فراہمی کا وعدہ کر لیا، جو کہ بند بھی بعد میں کر دی گئی، 2006 میں بھی بند کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی وہ ہینڈی کیپ ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ جو بلیک سی میں جو اس کا ہے فلیٹ، اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نیٹو کے حوالے سے ظاہر ہے رشیا ایک عالمی طاقت ہے، وہ چاہتا ہے کہ نیٹو اس سائڈ پہ، مشرق والی سائڈ سے پھیلنے سے باز رہے، اس کے سیکورٹی کے خطرات ہیں۔ اور رشیا میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ رشیا کے لوگوں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اس بالکنائزیشن پر کے بعد یہ جو بڑی طاقتیں، جو دشمن طاقتیں، وہ ہماری سرحدوں تک آ گئی ہیں، اور یوکرین اس کو بنیادی جو مقاصد ہے وہ پورا کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ تو نیٹو کو روکنا ان کا مقصد تھا۔ تو کیا، بلکہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنے لگا ہوں، کسی وقت میں رشیا نیٹو میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا، تو کیا یہ غلطی نہیں کر لی یورپ نے اور امریکہ نے کہ بھی اسے شامل نہیں کیا؟ نہیں تو شاید آج یہ معاملات نہ ہوتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر شامل ہونا چاہتا تھا تو اس وقت کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب رشیا تو اپنا بلاک بنا رہے ہیں، اب کیا نیٹو، اب تو وہ پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اور اب اس نے سوچا کہ مجھے اپنا بلاک ایک ایسا بنا بلکہ وہ یوکرین کی انیکسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی، وہی بلیک سی بھی ایک بہت بڑا اس کا ایشو تھا، وہاں تک اچھا سرکل ہو رہا ہے نا رشیا۔ بالکل بالکل۔ اور وہ جیسے وہ 3 ریاستیں ہیں جو یوکرین کے ساتھ بارڈر کرتی ہیں، وہ اگر نیٹو کا حصہ یوکرین بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے سیدھا رشیا کے سر پہ آ کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ایک 2 اس میں اسٹریٹجیز ہیں، ایک تو اپنا ڈیفنس اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کو دور رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اکانومی جو ہے نا وہ بڑی شاندار ہے یوکرین کی، رہی ہے جنگ سے پہلے آئی، تو وہ ریسورسز بھی چونکہ رشین اکانومی جو ہے وہ کرنچ میں تھی، وہ بھی ایک تھا کہ ذرا انگیج کر کے کچھ کریں، تو وہ ابھی تک اگرچہ وہ ثمرات حاصل رشیا کو نہیں ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اکانومی تو ٹھیک نہیں کر پائی، لیکن جو نیٹو کے پیچھے لوگ تھے اس جنگ کی وجہ سے کم از کم ان کی اکانومی بھی انڈر پریشر آ گئی ہے، اور گلوبل اکانومی آپ آئل پرائسز دیکھیں تو اس نے کہا کہ اوکے ریپل امپیکٹ جو ہے پھر میرے تک نہیں آئے گا بلکہ گلوبلی جائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی ایسی سیٹ پر آئے، ایون صدر بننے سے پہلے بھی ولادیمیر پیوٹن، اور اس کے بعد وہ صدر بنے، وہ ایک دفعہ شاید وزیر اعظم بھی بنے ہیں شاید، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو 22 سال سے برسر اقتدار ہیں، تو ان کا یہ ڈریم ہے، obsession ہے کہ یوکرین جو ہے وہ حصہ ہے اس کا بنے رشیا کا۔ بلکہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بھی ایک صحافی کو کہا کہ ہمیں یوکرین سے بہت پیار ہے، ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف جاتے ہیں جس سے رشیا کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے، اور اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ عقل والی بات تھی کہ یوکرین کدھر سے جا کے کہاں ملنے جا رہا تھا، جبکہ سرحانے ایک دیکھیے جو نیٹو کی پالیسی تھی وہ تو یہی تھی کہ یہ
जो यूक्रेन को टच कर रहे हैं इनको शामिल करवाया जाए, उसके बाद यूक्रेन को शामिल करा के सीधा आप रशिया के सर पे बैठ जाएं। अच्छा, प्यूटन ने एक और भी मतलब उन्होंने इसको रंग दिया है कि यूक्रेन के अंदर जो है फ्रीडम मूवमेंट जारी है, तो हम वहाँ के लोगों को आज़ाद करवाने के लिए ये सारी वॉर लड़, और जिन्होंने शुरू करवाई, जहाँ से शुरू करवाई वो उन्होंने नेक्स्ट कर लिया ऐसा, तो वो कर लिया और अब जो है डॉनबस की तरफ उनका रुख है, और एक फॉल हो भी गया है, एक फॉल हो गया है। तो अब देखें क्यों कीव पे पूरी दुनिया पीछे जाके खड़ी हो गई और उन्होंने वो पसपा किया। अब वो छोटे छोटे चंक्स में शायद इनकी स्ट्रेटेजी है प्यूटन की नजर आ रही कि छोटे छोटे चंक्स में जो है ना, क्योंकि ब्लीडिंग जितनी ज्यादा होगी उसके फिर जख्म भी उतने ज्यादा होंगे ना, यही तो मामला है। लेकिन तो फिर वो जाते नहीं। हाँ, और असल मसला उनका ऑब्सेशन जो है वो आपने बिल्कुल कहा, वो वजह यही है कि एक खातून है फ्यूना हिल, वो CIA की तरफ से काम करती रही हैं, प्यूटन की पर्सनैलिटी पे काम करती रही हैं कि वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी एक मजमून लिखा था। अच्छा, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जिस तरह आप लोग उन्हें परसीव करते हैं, सोचते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं आम लोगों और आम लीडरों की तरह। वो आप उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इवन जो ट्रेडिशनल रशियन जो पहले भी प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, इवन गोरबाचोव और येल्टसिन और ये ब्रेजनेव, उनसे भी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये जो है ना उनकी जिद का मामला है उनके बकौल। और आपने जिन लोगों के नाम लिए क्या उनको आपने फिजिकली इतना फिट देखा? ये भी मेंशन किया उन्होंने कि उनकी वो जो मुख्तलिफ नशों की आदत की वजह से रशियन अवाम उनसे इनफेक्ट छुटकारा चाहती थी, और जो है इस वजह से भी इन्हें हीरो माना जाता है कि भी ये कौम के मसीह हैं कि इन्हें ये अपने आप को फिट रखते हैं। और मेरे ख्याल 2017 में दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत, स्कूबा डाइविंग भी कर चुके हैं, जूडो भी खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, इवन वो फिल्म एक्टरों की तरह वो फोटो भी शर्ट उतार के भी वो खिंचवा लेते हैं। और इसी वजह से देखिए इतना लंबा अरसा उनको हो गया और बार बार, और मेरा ख्याल है वो लाइफ टाइम है। इवन अमेरिका ने उनके इलेक्शंस में मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की और फिर उसका जवाब भी मिला उन्हें, बिल्कुल मिला। और इससे साबित होता है कि वो पॉपुलर लीडर हैं अपने अवाम में, वरना इतनी वहाँ से कितनी तहरीकों ने माजी में जन्म लिया और क्या क्या नहीं हुआ रशिया में। उसके बावजूद आप इतना लॉन्गेस्ट सर्विंग आपका रजीम हो जाए और अवाम की सपोर्ट आपके पास हो, तो मेरा ख्याल है ये उनकी पॉपुलैरिटी का सबूत है। और दूसरी बात है कि उनके इस अमल से थोड़ा सा ताकत का तवाज़न इंटरनेशनल लेवल पे बैलेंस हुआ है। वो यूनिपोलर से वो दोबारा बाईपोलर या मल्टीपोलर कह लें, अब आप चाइना को भी इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना इज ऑन हर साइड। जी बिल्कुल, आप बजा कह रहे हैं, मल्टीपोलर कह रहे हैं कि वो कायम करना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल है किसी हद तक वो कामयाब हो रहे हैं। और इसमें एक और नाज़रीन हमने एक और बुक से भी इस्तिफादा किया है, जो क्रेमलिन विंटर, रॉबर्ट सेविक की बुक है, रशिया एंड सेकंड कमिंग ऑफ प्यूटन। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो दूसरी दफ़ा वो आए हैं, वो तब लिखी गई किताब कि वो जो उनका ऑब्सेशन है वो यूक्रेन है, यूक्रेन की उन्हें तकलीफ़ है, यूक्रेन को वो मगरबी ताकतों के हाथ जाता नहीं देखना चाहते। और फिर दूसरा उनका पॉइंट ये था कि प्यूटन ये चाहते हैं कि नेटो से अमेरिका निकल जाए। लेकिन जो असल बात है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तो वो ऑब्सेशन है उन्हें, और वो मेरा ख्याल है जब तक मेरा ख्याल उनका ऑब्सेशन सिर्फ इस हद तक नहीं है, नहीं वो तो हम कि ये रशिया का हिस्सा हो। बिल्कुल। आपने वो जो बड़ा अच्छा मेंशन किया कि इकोनॉमी भी तो मैटर करती है ना, यूक्रेन की इकोनॉमी देखें। और फिर ये कि जी ये अगर हम यूक्रेन को आज़ाद छोड़ दें बाकी रियासतों की तरह, तो ये हमारे लिए एक सरदर्द है, रशिया की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर आप साथ ही तो पोलैंड है, वो नेटो में शामिल हो गया, तो ये तो एनेक्सेशन होती जा रही है। रोमानिया है, हंगरी है, नेटो में हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये सारे मेंबर हैं नेटो के। तो ये मामला भी तो जाहिर है उनकी नज़र में होगा कि इस तरह, और फिर रशियन भी वहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल, जिनको अपने राइट्स के लिए वो जैसे आपने मेंशन किया कि खड़ा किया गया। बिल्कुल, ये बात ठीक है। तो वही बात तो आप ऑब्सेशन को जस्टिफाइड समझते हैं? देखिए, हर जो हुक्मरान होता है, और स्पेशली प्यूटन के मामले में मैं एग्रेशन को जस्टिफाइड नहीं समझता,
لیکن بہرحال اگر آپ اپنی سوورینٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک پریشر بھی تھا کہ آپ شام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں, امریکہ کو چیلنج کیا, فلاں جگہ چیلنج کیا, آپ دوبارہ ریوائیو بھی کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. تو اپنے ملک کے ساتھ جو معاملہ ہے جو آپ کے لیے ہی ہمیشہ مسئلہ بنے گا, بنیادی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیٹو اور یوکرین جو نیٹو کی طرف اسے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ شام میں رشین انگیجمنٹ کا بیک لیش تھا, کیونکہ ہم ادھر آ جاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا. اوبسیشن ان کا کہ یوکرین کو شامل ہونا چاہیے, اب وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تو کر رہے ہیں, لیکن اس کو بڑا جو بگ لیپ جو انہوں نے لیا کہ سیدھا ہی کیو تک پہنچو, وہاں پہ ریڈ کرو. بلکہ ابھی جو یورپین لیڈرز انہیں ملنے آئے, میں یہ چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, تو وہ 20 فٹ والی میز بنوائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ اس کے کونے سے مل کر ایک خاص جیسچر دیتے ہیں. بہانہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا, لیکن وہ 20 فٹ سے بات کرتے ہیں. انہیں ایک میسج کریٹ کر رہے ہیں کہ بھی میں اس موضوع پر بات نہیں سننا چاہتا. یہ بھی ایک وہ جو نیو یارک ٹائمز کے جو بیورو چیف ہے نا وہاں ماسکو میں, سائیکولوجیکل وارفیئر کا مطلب کہ بھی یہ نتیجہ ہے, تو وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھی یہ جو ہے میں آپ سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. بالکل. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, یہ تیسرا موضوع جو ہے یہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل کوئی موضوع یا کوئی کتاب کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کے موضوع میں ہم نے 3-4 کتابوں سے استفادہ کیا اور سمیت مبشر بخاری صاحب سے بھی استفادہ کیا. تو اس میں یہ جو پہلے میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا, پھر نیو یارک ٹائمز کے کچھ آرٹیکلز ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں وہ پریماکوف, ان کی بک ہے اس سے استفادہ کیا ہے, اور ایک سٹیون لیمائر ہیں دا نیو زار دا رائز اینڈ رین آف پیوٹن, یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے ان کی آپ سمجھیں کہ آپ بیتی لکھی ہے پیوٹن کی. تو ان کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے, آپ بھی کیا کیجئے. آج تک کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.